جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود بھیجا اللہ پاک اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا، ٹچ کر جائے گا۔ ماہ کون و مکا پر درود و سلام، خسرو مرسلا پر درود و سلام، جس کے جلووں سے روشن ہوئے دو جہاں، اس ماہ ذوفی شاہ پر درود و سلام، جس کو دونوں جہاں کی حکومت ملی، اس شہ دو جہاں پر درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نعت و صفات کو بیان فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر نعت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنی جان کا مالک ہوتا ہے، لیکن انسان جتنا اپنی جان کا مالک ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے لیے ارشاد فرمایا، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ نبی مسلمانوں سے بمقابلہ ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ کٹ جائے تو بھی موت آ جاتی ہے، جان نکل جائے تو بھی موت آ جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کو قریب نہ جانے وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب نہ جانے تو بھی بے دین ہوا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ کئی ایک پروگرام سے ہم صدیق اکبر کے نعتیہ اشعار سن رہے ہیں، آج بھی آپ ہی کے نعتیہ اشعار ہوں گے، ان کی وضاحت ہوگی، اور انشاءاللہ نگران پاکستان سے ہم پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نعتیہ کلام ہم سن رہے ہیں۔ ایک تو ان کے عشق رسول کا ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ بھئی یہ نعت پڑھنا لکھنا کوئی آج کا کوئی کام نہیں ہے، تو سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، اور سارے صحابہ نعت خان ہیں۔ بعض صحابہ وہ اشعار میں لکھتے تھے نعتیں، اور صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ وہ عربی میں اشعار بھی لکھتے ہیں، اپنا جان مال اولاد سب آقا پر قربان بھی کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی شان و شوکت بھی اللہ نے بہت عطا فرمائے، تو ان اشعار میں صدیق اکبر کی علمی شان کا بھی اظہار ہے، عشق رسول کا بھی اظہار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
اشعار بھی لکھ رہے ہیں اور عمل سے بھی ظاہر کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا باعمل عاشق رسول ہونا چاہیے کہ صرف زبان کے غازی نہ بنے، عمل کے میدان میں بھی ہمیں آنا چاہیے۔ قلب و قالب کے ساتھ، زبان تو کہہ رہی میں آقا کا غلام ہوں، کیا ہمارا کردار اس کو انڈوس کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ کا غلام، بس آپ پر قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ، کتنی اچھی سوچ ہے۔ پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا بھائی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ قبول ہے تو سنت کیوں نہیں قبول؟ داڑھی شریف کیوں نہیں قبول؟ امامت شریف کیوں نہیں قبول؟ سنت لباس کیوں نہیں قبول؟ اور اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلیمات رسول پاک ہے اس کے مطابق رویہ کیوں نہیں قبول؟ پڑوسیوں کے ساتھ جو رسول پاک نے تعلیمات دی وہ معاملہ کیوں نہیں قبول؟ اور جو لین دین کے اصول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ کیوں نہیں قبول؟ منع کوئی نہیں کرتا استغفر اللہ کے بھی مجھے قبول نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ خیر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باعمل عاشق رسول تھے، ہیں، اور غار میں بھی، مزار میں بھی، اور قیامت میں بھی، جنت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں۔ تو شان مصطفیٰ آپ نے اپنے اشعار میں بیان کیا اور علماء نے آپ کے اشعار کو جمع کیا، اور صدیق اکبر کا دیوان باقاعدہ ملتا ہے عربی زبان میں، اور آپ نے جو اشعار بیان کی اس میں سلیکٹڈ اشعار ہم لے رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم سمجھا بھی سکیں بھائی۔ تو صدیق اکبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کو، بعثت مبارکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر جو بھیجا، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ قضى الله ان اوحى الینا رسوله محمدا البر الزکی المطہر۔ صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، مفہوماً عرض کرتا ہوں، اللہ پاک نے ہماری طرف اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، جو نہایت نیک، پاک اور ستھرے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ محبوب کو ہمارے پاس بھیج دیا، عطا فرمایا۔ کس محبوب کو بھیجا؟ جو نیک ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو ستھرے ہیں۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار جو شانیں ہیں، اوصاف ہیں، جو ہم کما حق کو نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، اس میں الزکی، تزکیہ کرنے والے، اور قرآن نے میرے نبی کی شان بیان کی ہے کہ آپ کتاب سکھاتے ہیں، آپ تزکیہ کرتے ہیں، ان کا باطن پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ باطنی طہارت۔ میں نے غسل کر لیا، کپڑے صاف پہنے ہیں، کوئی ناپاکی نجاست نہیں ہے، دل کے اندر اگر تکبر نجاست ہے یا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کسی سے، نجاست ہے یا نہیں ہے، میرے دل میں حسد ہے اپنے بھائی کے بارے میں، دوست کے لیے حسد ہے، ارے یہ گندگی ہے یا نہیں ہے، تو میرے نبی نے باطن کی گندگیوں کو آشکار بھی کیا اور صاف بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، آئے بارگاہ رسالت میں عرض استغاثہ، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ جانوروں سے بدتر لوگ تھے۔ اب دیکھیں کہ اپنی بچی کو اس کا گلا کاٹ دے، کیسا آدمی تھا بھائی وہ،
اپنی بچی کو کنویں میں پھینک دے، اس کا گلا دبا دے، اپنی اولاد کو قتل کر دے. قتل و غارت گری کیسے لوگ تھے، اور میرے نبی نے ان کی اصلاح فرمائی. اللہ. یہ بچیوں سے پیار کرنے والے بن گئے، یہ شرابوں کو ترک کرنے والے بن گئے، یہ متقی ہو گئے. جو فخر کرتے تھے لڑائیوں پر اور قتل و غارت گری پر، میرے نبی نے ایسی نگاہ فرمائی، ان کے باطن کو صاف کر دیا. جو شرک کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، آقا نے ان کے باطن کو صاف کر دیا، عقیدے ٹھیک کر دیے، ان کے اعمال ٹھیک کر دیے. تو الزکی میرے نبی کی فضائل میں سے، شانوں میں سے ایک شان ہے، نعت میں سے ایک نعت ہے. میرے نبی کے جو بھی اوصاف ہیں وہ نعت مصطفیٰ ہے. اچھا، اور مطہرہ، صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اشعار میں یوں بھی یاد کیا، مطہرہ یعنی ظاہری پاکیزگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے صدقے میں پوری امت کو ظاہری پاکی کی تعلیمات ارشاد فرمائیں. باطنی طہارت کیا ہے اور باطن کس طرح گندا ہوتا ہے، اس کو طاہر کیسے کیا جا سکتا ہے، پاک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی تعلیم دی اور اس کی بھی تربیت کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ کو مزید اپنے عشق بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں. فَأَنْقَذَنَا مِنْ حَيْرَةٍ وَضَلَالَةٍ فَفَازَ بِدِينِ اللَّهِ مَنْ كَانَ مُبْصِرًا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حیرت و تعجب کسی کیفیت اور گمراہی سے بچا لیا. کس نے بچایا؟ آقا نے بچایا. بھئی اللہ کی عطا سے ہی بچایا، اللہ نے ان کو بھیجا ہی ہماری ہدایت کے لیے. اچھا، اور ہر عقل مند انسان اللہ کے دین کی بدولت کامیاب ہو گیا. نہیں، عرب کی حالت بہت خراب تھی. وہ کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں کہا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف بھیجا گیا، بڑی تہذیب یافتہ قوم تھی، اور دیگر انبیاء کو جن قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ بڑے مہذب لوگ تھے. یہ تو میرے نبی تو عرب کی طرف بھیجے گئے جو بدترین قوم تھی. وہاں پر یہ صورت بھی رہی کہ انبیاء کے بعد انبیاء آتے رہے، تو چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. ایک نبی موجود ہیں، اگلے نبی آ گئے، اس کے بعد اگلے نبی آئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے. اب درمیان میں انبیاء نہیں آئے. اب ان لوگوں کی اصلاح، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کی ہدایت کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے. اور کیسا رہنما بنایا؟ فرمایا اصحابی کا نجومی، کیا حدیث پاک ہے؟ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. حضرت مولانا حسن رضا خان جو عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے، استاد زمن، شہنشاہ سخن، ذوق نعت ان کا نعتیہ کلام ہے، بڑا پیارا شعر ہے، میں پڑھتا ہوں، میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. طلعت مینز چمک، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا چمکے، اسلام کی آنکھیں کھل گئیں، سارا جہاں روشن ہو گیا، روشن ہو گیا. نور والے آقا ہیں اور نور لے کر آئے ہیں، تو سارے عالم میں نور پھیل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہدایت کا نور، توحید کا نور، اچھے اعمال کا نور میرے نبی نے پھیلا دیا، اندھیرے سب دور ہو گئے الحمدللہ. وَكَانَ رسول اللہ يدعوهم إلى الرشاد ولا يألو مساء ومصفرا. شان مصطفیٰ بزبان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی نعت خواں بھی کیسے ہیں، اور جن کی نعت کہی جا رہی ہے وہ تو ایسے ہیں کہ ایسا نہیں کوئی.
سبحان اللہ. لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کام میں کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا. تو اس شان کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیکی کی دعوت دیتے، اب جو جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اب اسلام قبول نہ کرتے تو آپ اس کو بہت آپ پر گراں گزرتا تھا. بے شک. تو اللہ پاک اپنے محبوب کو پھر وہاں تسلی دیتا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، یہ میرے نبی کے اوصاف میں سے وصف ہے. اچھا اللہ ہمیں بھی توفیق دے غلامان مصطفیٰ کو نیکی کی دعوت دیں، گھر میں نیکی کی دعوت دیں، گھر والی کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، دین سکھائیں، اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دیں، آفس میں نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اپنی مارکیٹ میں دعوت دیں، دوستوں کو دعوت دیں. اگر استغفر اللہ وہ کسی غلط کام میں پڑا ہوا ہے اس کو نیکی کی دعوت دیں. نیکی کی دعوت دیتے رہنا ادائے مصطفیٰ ہوئی نہیں ہوئی؟ بے شک. اچھا نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء، سنت مصطفیٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے ہیں، چاہے کفار منہ بگاڑیں، چاہے غیر مسلم پتھر برسائیں، چاہے وہ بائیکاٹ کر دیں، چاہے وہ قاتلانہ حملے کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دے رہے، نیکی کی دعوت دے رہے، نیکی کی دعوت دے رہے. چاہے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہے. اور آخری وقت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت دی. دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے نماز کی تاکید کی اور کہا کہ غلاموں کا خیال رکھیں. آج ہم ملازمین کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کو سلام کرنا بھی روا نہیں رکھتے. اس بیچارہ مشکل میں ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، حالت خراب ہے، ابھی تو انہی ملازموں کے ذریعے سے لاکھوں کروڑ روپیہ کما رہا ہے. اس کے گھر میں یو پی ایس لگا دے، اس کے گھر میں کوئی بیچارے کے کوئی چارجیبل فین دے دے اس کو غریب کو. اچھا اس کے کھانے کا خرچہ کتنا ہے؟ یہ ڈیوٹی ٹائمنگ میں دوپہر کا وقت تیرے پاس ہوتا ہے، اس کو کھانا کھلا دے یار، ہے نا، اوروں کو کھلا رہا ہے، تیری وفاداری بھی کرے گا، تیرا ملازم بھی ہے. اچھا پھر صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے روز. آپ دوران سفر میرے ساتھ یا میں آپ کے ساتھ، پوچھا جائے گا کہ ساتھ کیا وہ حق ادا کیا. اچھا غریب آدمی ہے، کما کے یہی دے رہا ہے، تیری کوٹھیاں اسی کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں، یہ تیری جو لیٹسٹ ماڈل کی اتنے کروڑ کی گاڑی ہے نا، یہ اسی نے لا کر دی ہے، یہ مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے، جو تو اے سی روم میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ بیچارہ پسینے میں شرابور ہوتا ہے. تو اس پر کچھ مہربانی کر، اللہ پاک نصیب فرمائے. تو نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ نیکی کی دعوت دیتے رہتے. سبحان اللہ. اس ادائے مصطفیٰ کو ہم بھی اپنائیں. جو اچھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں. آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دیتے رہنا یہ ادائے مصطفیٰ ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، لیکن یہاں ناظرین کی توجہ کے لیے یہ بھی عرض کروں گا کہ نیکی کی دعوت دینا یہ فرض کفایہ ہے، اور جیسے مجموعی لحاظ سے ہم نیکی کی دعوت دیں، تبلیغ دین کریں، لیکن اب پتہ ہے کہ یہاں نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی کوئی ہو رہی ہے تو وہ رک جائے گا. جو صورتیں لازم ہونے کی ہیں وہاں تو لازم ہو جائے گا، اور مجموعی لحاظ سے ہمیں نیکی کی دعوت کا کام کرنا ہے اور ادائے سنت کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، فرض کفایہ بھی ادا کرنا ہے. لیکن دعوت اسلامی جو اتنے سارے شعبوں میں کیا کریں، نیکی کی دعوت، اپنی لوگوں کی اصلاح کی کوشش. یہ چینل کیوں چل رہا ہے، یہ پروگرام کیوں چل رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کیوں ہے، یہ بزرگوں کا مدنی چینل کیوں ہے، جامعۃ المدینہ کیوں ہے، مدرسۃ المدینہ کیوں ہے، بچوں میں کیوں کام ہو رہا ہے، بچیوں میں کیوں کام ہو رہا ہے، اسلامی بہنوں میں کیوں کام کیا جا رہا ہے. اسلامی بہنوں کے ذریعے سے نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت، اللہ سے ملانا ہے، رسول سے ملانا ہے، آخرت سنوارنی ہے. اور آخرت سنوارنے والا دنیا ویسی سنور جاتی ہے اس کی اللہ کی رحمت سے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف حمیدہ ہیں جو بیان نہیں ہو سکتے کما حق کو ہو، ان میں ایک وصف حمیدہ، ایک مبارک وصف یہ ہے کہ میرے نبی نیکی کی دعوت دیتے ہی رہتے تھے، دیتے رہتے. کبھی اے عائشہ، کبھی اے ابو بکر، کبھی اے عمر، کبھی اے علی، اے عثمان، یعنی کبھی اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے میری امت. نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. صدیق اکبر شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں فَيَسَّرَ قَوْمًا لِلْهُدَى فَتَقَدَّمُوا
وَأَهْلَكَ بِالْعِصْيَانِ قَوْمًا وَدَمَّرَ، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے راہ حق کی طرف ہدایت دی تو انہوں نے پیش قدمی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو، دعوت حق کو قبول کیا، اور کچھ لوگوں کو ان کی نافرمانی نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ جو حضور پر ایمان لایا تو دنیا آخرت میں آباد ہے، اور جس نے رد کیا برباد ہو گیا۔ ابو جہل برباد ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، اور جس نے میرے نبی کا انکار کیا برباد ہو گیا۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزید شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِإِيحَائِهِ إِلَّا لِيَصْنَعَ وَيَظْهَرَ، اللہ پاک نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا اور ان کی طرف وحی اس لیے ہی نازل کی تاکہ اس دین کو بلندی حاصل ہو اور وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور اس کو میں آپ کو قرآن سے بھی ثابت کرتا ہوں نا بھائی، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ دین اسلام سچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت سچی۔ اچھا، دین سچا، میرے نبی سچے، یوں سمجھیں کہ جیسے سورج کے ساتھ روشنی، تو دین سچا میرے نبی سے لازم ملزوم۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر ہدایت نہیں ملتی۔ کہ قرآن ہے، میں عبادات کرتا ہوں تو نبی کی تعظیم کی کیا ضرورت ہے، نبی کے اکرام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب، جو کہ نبیوں میں میرے نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، میرے نبی کی حاجت ہے، تو اور کون ہے جو کہے مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی پناہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، اشعار اور بھی ہے، مگر وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ جی، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو عبادات اسی وقت مقبول ہیں، ریاضات اسی وقت مقبول ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ اسی وقت قبول ہوں گے جب کہ دل میں عشق رسول بھی ہوگا، عقیدہ بھی درست ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کے جو بتائے گئے عقائد ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، انہیں اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو اٹھوں